أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور میرے پیارے والد علم بھائیوں اور اساتذہ کرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر پیش خدمت ہوا ہوں اور جمہوریت میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، اگر رب ذوالجلال کی توفیق شامل حال ہو تو میں اس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت رکھوں گا، وما توفیقی الا باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معارضت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر ان امپرس جان باز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک پہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی گھٹیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی ذات کو سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالامال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، ہندو و مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہی کو غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو بھول کر فساد کا طوفان کھڑا کیا۔ ہمیں آزادی کے بعد گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، حیدرآباد کی خودریزی، جمشید پور کی جلدیاں تڑپتی لاشیں، مظفر نگر کی دل دہلا دینے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت اور ستم بلائے ستم یوں ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت جب تو انگریز کی چونیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا تو تمہارے گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری آبادی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، خدا دار انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز کا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند نے اپنے سر پر کافن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ تاریخ نے دیکھا علماء کو ٹوٹ کے منہ پر باندھ کر گولا کاٹ دیا جاتا، رب کی قسم علماء کرام کے گوشت کے اولادھرے ہو گئے اور فیضان آسمانی خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ بھی ہوا علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے چلتے ہوئے سوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑے کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا، علماء کرام کو ڈھوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں صرف ایک بار یوں کر دو کہ
57 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे, अभी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रब काबा की कसम, सारे उलमा आंख में भर गए, लेकिन एक ने भी अंग्रेज के सामने अपना गर्दन नहीं झुकाया। अज़ीज़ान मिल्लत, इतनी शदीद कुर्बानियों के बाद ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। अगर यूं कहो कि उलमा के खून से सरजमीन हिंद को धोया गया तो मुबालगा नहीं होगा। कहीं सईद अहमद शहीद बेलवी अपने खून से बालाकोट के पहाड़ों को रंगीन करते दिखाई देंगे, तो किसी महान शाह इस्माइल शहीद अपने खून से बालाकोट के पहाड़ों को रंगीन करके दिखाई देंगे। तो कहीं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कहीं नानपुर रहमतुल्लाह अलैहि की जंगी सरकर्दगी मिलेगी। कहीं याद रखो ये वही शक्ल हिंदी जिन्होंने अपने देश के खिलाफ एक आलमगीर तहरीक चलाई थी कि हमले इंसानी हकूक़ को शर्त रह गई थी, जिससे तारीख में तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जाना जाता। अलगज़ मुख्तसर ये कि अगर जंग आजादी में उलमाए किराम हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी भी हासिल न होता। मैं पूछना चाहता हूँ उन राष्ट्रपतियों से, इन फरकापरस्तों से, उन आजादी का नाम लेने वालों से कि आजादी उसी का नाम है जो चाहे मदारिस पर हमला करे, जो चाहे मदारिस पर पाबंदी लगाए, जो चाहे कुरान में तहरीफ का मुतालबा करे, कि आजादी उसी का नाम है कि हमें दहशतगर्द मान दिया जाए। याद रखो ऐसे आजादी पर कल हम भी लानत दे देते थे, आज भी लानत दे देते हैं, क्योंकि हमें आजादी चाहिए, रब के निजाम की आजादी, नबी के दस्तूर की आजादी, सहाबा किराम के निजाम की आजादी। अपने अजदाद को कभी बदनाम ना होने देंगे, अपने अजदाद को कभी बदनाम ना होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम ना होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर, देखना है तो देख हुकूमत देकर, किसी शहर को गुलाम ना होने देंगे। हमारे